ماں، یہ لفظ سنتے ہی دل میں احترام پیدا ہو جاتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ ماں چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا سکے، لیکن ماں میں عورت کا روپ چھپا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تو کسی سے بھی ٹکر لے سکتی ہے، لیکن اگر اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ کبھی نہیں بھلائی جاتی، بے شک پھر اس کو اپنی سگی بیٹی کی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ میری کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہی ہے۔ میں جب سے ہوش سنبھالی تھی، ماں اور بابا کو لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ میرا باپ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری ماں مجھ سے پتہ نہیں کیوں خفا خفا رہتی تھی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میری ماں ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی اور میرا باپ بہت امیر تھا۔ میرے بابا کو میری ماں پسند آ گئی اور رشتہ لے کر میری ماں کے گھر پہنچ گئے۔ حالانکہ میرا باپ میری ماں سے 20 سال بڑا تھا اور میری ماں شادی کے لیے نہ مانی، اور پھر میرے باپ نے بہت سارا پیسہ دیا میرے نانا کو، اور نانا نے زبردستی امی کی شادی ابا سے کروا دی۔ میرے بابا میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میری ماں یہی کہتی تھی کہ تم مجھے خرید کر لائے تھے، تم نے مجھے بازارو عورت بنا دیا، اب بازاری عورت سمجھ کر ہی مجھ سے جسمانی ہوس پوری کرو۔ میرا ابا کہتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نہیں تھی مانتی۔ شاید میری ماں نے جو اس کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ مجھ سے لینا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بابا پریشان رہنے لگے اور کاروبار برباد ہونے لگا، اور ایک وقت آیا کہ ہم غریب ہو گئے، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ماں بیٹی گھر میں اکیلے رہ گئے، اور میں نے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی سے گھر چل رہا تھا کہ ہم 2 لوگوں کا اتنا خرچہ نہیں تھا۔ اس دن امی کہیں گئی تھی، واپس آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو وہ آدمی۔ میں نے کہا کون سا آدمی، کس کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے تو ایسی شکل بنا رہی تھی جیسے کسی نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ سردی میں بھی ان کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ کافی ڈری ہوئی تھی، پر جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ کھانا لگاؤ میرے لیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ امی باقاعدہ گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس آدمی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور بات کرتے کرتے رک گئی۔ لیکن 2 ہفتے بعد امی نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم گھر میں اکیلی رہتی ہیں، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں تمہاری شادی کروانے لگی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ساری زندگی آپ کو بابا کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، شادی کر کے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میری امی نے کہا کہ شادی تو کرنی ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی اس گھر کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اب اس عمر میں تو شادی نہیں کر سکتی ہوں نا۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، اب کہاں شادی کریں گی، نہیں تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ ہاں یہی تو بات ہے، تمہاری شادی ہو گئی تو داماد کو کہیں گے وہ گھر میں گھر داماد بن کے رہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی کہاں سے ملے گا، تو کہنے لگی کہ ایسا کوئی ڈھونڈ لیا ہے، بس تم ہاں کرو تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ میرے دل نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، پر امی نے زبردستی کہا کہ میں تیری شادی کروں گی، تیرے سے میں نے ایک دفعہ پوچھنا تھا، میں نے پوچھ لیا، لیکن تو میرے سر پہ چڑھ گئی ہے، اب تیری ہاں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر ہم اکیلی رہتی ہیں، کل کو کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اکیلی ہیں، کل کو کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو۔ میں حیران رہ گئی کہ لگتا ہے سارے فیصلے وہ پہلے ہی خود سے کر بیٹھی تھی، بس ایسے ہی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تیری مرضی ہو نہ ہو میں تو تیری شادی کروا دوں گی۔ کہتے ہیں جس تیر سے ایک دفعہ انسان مرا ہو تو اس سے دوسروں کو مرنے نہیں دیتا، لیکن جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ امی کی شادی بھی اسی طرح ہوئی تھی، وہ ساری زندگی ابو سے لڑتی رہی تھی، ایک دن بھی انہوں نے سکون سے نہیں گزارا، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ میری شادی بھی مجھ سے 20 سال بڑے انسان سے کروا دی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، مجھے بچا لیں، نہیں تو میری زندگی بھی آپ کی طرح ہی گزرے گی۔ تو میری ماں نے کہیں کھو کر کہا کہ تیری زندگی میری طرح نہیں گزرے گی، اور یہ شخص ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، اس کی نوکری بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی زندگی برباد ہوئی ہے، میں نے دیکھا تھا جب میری ماں تیار ہوتی تھی، میرے پاپا کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی، مجھے تمہارا یہ لیپا پوتی والا منہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ ان کو کبھی بھی تیز رنگ کے کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے،
کہیں لے کر نہیں جاتے تھے، ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگانے دیتے تھے، تیار نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے سارے چھوٹے چھوٹے ارمان جو ایک عورت کے دل میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو بابا نے نہیں دیے، اور پھر امی نے میری شادی بھی اسی مرد سے کروا دی، جبکہ میں تو ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن میں نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور میری زندگی کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی، اسی لیے تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اس بات پر غصہ کرے گا، کوئی نہ کوئی بات کرے گا، یا جا کر میری ماں کو بتا دے گا، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہی تو رہ رہا تھا، اپنا سامان لے کر آ گیا تھا۔ لیکن اس نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی اور جا کر صوفے پر سو گیا۔ صبح اٹھی تو وہ کام پر جا چکا تھا۔ امی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میں اپنے ہی گھر میں رہنے لگی۔ اپنے دوست کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہیں رخصت بھی نہیں ہونا پڑا، تو اپنے ہی گھر میں رہے گی اپنی امی کے ساتھ، اور جیسا تم کہہ رہی ہو ایسے تو وہ اچھا انسان ہی لگ رہا ہے، نہیں تو پہلی رات وہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ بندہ خاندانی ہے، اور اگر عمر میں زیادہ ہے تو کیا ہوا، مرد کی عمر تھوڑی دیکھی جاتی ہے، مرد تو ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ تھوڑی عمر زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا پاگل، یہ جو بڑی عمر کے مرد ہیں نا، جب ان کو چھوٹی عمر کی عورت مل جاتی ہے تو وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تم خوبصورت ہو تو اس کا دل جیت لو گی، تمہارے لیے سب کچھ کرے گا، تمہارے لیے ہر چیز لا کر دے گا، چیزیں لے کر آیا کرے گا۔ اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم اس سے دور بھاگو یا نزدیک بھاگ جاؤ، وہی تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہاری قسمت ہے، اسی لیے اس چیز کو قبول کر لو۔ میری دوست کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں، لیکن میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ رات کو دیر سے آتا تھا، اس لیے میں پہلے ہی سو جاتی تھی۔ ایک دن بیچ رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا تو وہ صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا تھا کہ آج کی رات مجھے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن اب میں بھی اس کے قریب جانا چاہ رہی تھی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر سو جاتا، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے پھر سے اپنی دوست کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے اس کے جذبات بھی مرے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ایک کام کرو، اسے کوئی چیز مانگ کے دیکھو، اگر تمہارے لیے لے آیا تو اسے تیری فکر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک نیلے رنگ کا سوٹ چاہیے، کیونکہ مجھے نیلا رنگ بہت پسند ہے، پلیز میرے لیے ایک نیلے رنگ کا سوٹ لے آئے، اور وہ لے آیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے بھی خرچ کے لیے دیے۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا تو اس نے کہا کہ اچھی بھلی ہو، تم آج کل لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے، تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر کو میں نے ایک دفعہ ہی کہا تھا کہ میرے قریب نہ آنا، لیکن وہ اس قدر میرا لحاظ کر رہے تھے کہ مجھے یہ بات اچھی لگنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہوگا، اب وہ میرا شوہر ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جائیں تو امی نے بھی مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے کیا لینا ہے، جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں لینا تھا، لیکن میں ان کے ساتھ باہر جانا چاہتی تھی۔ ویسے تو مجھے اماں کہیں جانے نہیں دیتی تھی، اب شوہر کے ساتھ تو جا سکتی تھی، کم سے کم سیر تو کروا سکتا تھا۔ ہم لڑکیاں تو یہی سوچ کر خوش ہوتی ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے، شوہر سیر کروانے کے لیے لے کے جائے گا۔ امی نے کہا کہ کیا لینا ہے تم نے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے جوتا لینا ہے، کیونکہ جوتا لینے کے لیے خود ہی جانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی باتیں سوچ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گئی اور وہ جوتے کی دکان کے سامنے جا کے رکا تو میں نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے جوتا نہیں لینا ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، چلیں کہیں جا کر مالٹے کا جوس پیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کام ہے، میں نہیں جا پاؤں گا، تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، شادی کے بعد پہلی دفعہ ہم لوگ کہیں باہر آئے ہیں، کیا آپ تھوڑی دیر مجھے سیر نہیں کروا سکتے؟ اس نے کہا کہ مجھے کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس بات کو سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے جوس پلانے لے گئے، لیکن وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس سے دور نہیں بھاگ رہی تھی، بلکہ وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ کہیں اس نے غصہ تو نہیں کر لیا تھا اس بات کا کہ میں نے پہلی رات اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی غیر آدمی کے ساتھ باہر گئی ہوں۔ امی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ ان کو بتائے بغیر کہیں باہر نکل گئے، اس لیے میں نے 2-4 چیزیں بھی لے لی، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر لگتا ہے اس بات کا غصہ کر گیا تھا۔ یہ بات اپنی دوست کو بتائی اور اس نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ ایک دن میرا شوہر گھر میں موجود تھا اور میری ماں سامان لینے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شادی آپ سے زبردستی کروائی گئی تھی، اسی لیے میں نے شادی کی رات تک وہ بات کی تھی، لیکن آپ بہت اچھے انسان ہیں،
اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دیں. لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا. بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے امی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو. میں نے کہا کہ کیا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں. کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ میں تو اچھی بھلی خوبصورت ہوں، آپ سے عمر میں بھی چھوٹی ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ساتھ ہی امی گھر میں آئی. میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں چھوڑا کیونکہ وہ میرا شوہر تھا. میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتی تھی لیکن اس نے خود ہی میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ہاتھ پیچھے باندھ لیے. پر وہ خود ہی میرا ہاتھ جھٹک کر اٹھ گیا اور اچانک جیب سے فون نکال کے بولا کہ مجھے کچھ ضروری کال کرنی تھی، میں ابھی آتا ہوں. وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا. امی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے ہمیں کھا جائیں گی. میں نے کچھ نہیں بولا. امی نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ گھر میں دن دہاڑے تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ بھی تو ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی، کبھی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. وہ میرا شوہر تھا، تم میری اولاد ہو لیکن میں تمہارے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. تم میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو گی. وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. امی نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میری دوست کی بات ٹھیک تھی، مجھے واقعی ایک شوہر کی ضرورت تھی جو میرے خرچے اٹھائے، میرا خیال رکھے، مجھے یہ بتائے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. میری دوست کی شادی ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتا دی تھی کہ ایک انسان کو جب اس کا جوڑ مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا، تو پھر اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے، بہت بدل جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ساتھ دینے والا کوئی ہوتا ہے، ہم سفر، جس سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، جس کے سامنے آپ کو کسی بات کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کا خیال کرتا ہے. اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا آپ کے بارے میں برا سوچے گی لیکن وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچے گا. اور مرد عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں. جب عورتوں کا خیال رکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. جب شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں بھی اب یہ سب باتیں محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن میرا شوہر مجھ سے دور بھاگ رہا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. شادی کی پہلی رات جو بات میں نے کی تھی اس بات کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں گھبرائی ہوئی تھی. ضرور بات کچھ اور تھی. اور وہ میرے سو جانے کے بعد گھر آتا تو صبح اٹھنے سے پہلے چلا جایا کرتا تھا. ایک دن تو میں اس کے انتظار میں جاگتی رہی لیکن وہ جیسے آیا ہاتھ دھو کر بستر پر جا کر سو گیا. میں نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھانا؟ تو کہنے لگا کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، تم بھی سو جاؤ. آہستہ آہستہ پھر میں پریشان ہونے لگی. میں نے کہا کہ وہ دور بھاگ رہا ہے مجھ سے تو میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی. ویسے بھی میرے سارے محلے والے، میری دوست، رشتے دار سب کچھ جانتے تھے کہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کر دی. چلو فرق ہوتا ہے 5 سال کا، 8 سال کا، زیادہ سے زیادہ چلو 10 سال کا، لیکن یہ تو تم سے 20-22 سال بڑا ہے. یہ تو تمہاری امی نے اپنی عمر کے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دی ہے. اسے اچھا تو وہ خود ہی اس سے شادی کر لیتی. ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے فائنل بات کروں گی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اسے کس بات کا غصہ ہے. اس نے اپنے دل میں کوئی بات رکھ لی ہے جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے. اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر طریقے سے رہنا ہوگا، نہیں تو مجھے بتا دے تاکہ میں بھی اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس طرح میری عزت نفس کو بھی تو ٹھیس پہنچ رہی تھی نا. لیکن جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر صوفے پر تھا ہی نہیں. میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی لیکن بیچ رات میری آنکھ کھل گئی کیونکہ مجھے پیاس لگی تھی. میں نے پانی پینا تھا، وہ کمرے میں نہیں تھا. مجھے لگا کہ شاید باتھ روم میں ہوگا لیکن باتھ روم میں بھی نہیں تھا. میں پانی پینے کے لیے کچن میں چلی گئی اور پانی پیتے پیتے میرے کانوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی. میں حیران رہ گئی. ان آوازوں کا پیچھا کیا تو دیکھا یہ آوازیں میری امی کے کمرے سے آ رہی تھی. کمرے کی لائٹ بھی آن تھی. چھوٹا سا گھر تھا، 2 ہی کمرے تھے. میرا شوہر گھر میں نہیں تھا اور گھر کے اندر سے تالا لگا کے ہم لوگ سوتے تھے. اس کا مطلب کہ میرا شوہر بھی اسی کمرے میں تھا. ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کو امی سے کوئی بات کرنی ہو، وہ ان کے کمرے میں جا سکتا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے لاک. تو میں نے آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھی. میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اندر جا سکتی کیونکہ میں بات سمجھ چکی تھی. میں کوئی ایسا منظر نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس کو میں زندگی بھر بھول نہیں پاتی. صبح ہوئی تو میں نے اپنی امی اور شوہر کو سب کچھ بتا دیا. پہلے تو انہوں نے انکار کیا لیکن اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ اس کو سب کچھ بتا دو. ویسے بھی میں اسے بہت تنگ آ گیا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آتی ہے.
یہ میرا شوہر کس قسم کے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ گھر سے چلا گیا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ دراصل میں شادی سے پہلے اسے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میرے باپ نے میری شادی تمہارے باپ سے کروا دی، جس سے میں بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ تمہارے پاپا کو بھی پتا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے کبھی عزت نہیں دی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ ایک دن مجھے بازار میں ملا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اس کو دیکھ کر، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھ پر معاشرے کا بہت بڑا دباؤ تھا، کیونکہ میں ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور تم سے بھی یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے اپنے پرانے عشق سے شادی کرنی ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چھپ کر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کی شادی تم سے کروا دی، جبکہ رشتہ خود رکھا تاکہ یہ اس گھر میں رہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ میری ماں مجھے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے لیے سرعام نکاح کرنا مشکل تھا، لیکن چھپ کر زنا کرنا آسان تھا، اور آپ نے مجھے استعمال کیا، اپنی بیٹی کو۔ میں اس کو اپنا شوہر سمجھتی تھی، تبھی یہ مجھ سے دور بھاگتا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ اس کی شرافت ہے۔ آپ کس قسم کی عورت ہیں؟ آپ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو اس سے نکاح کرتی۔ اس کو بھی آپ نے گناہ میں ڈالا اور خود بھی گناہ کر رہی ہیں، اور مجھے استعمال کیا۔ میں سب کو یہ بات بتا دوں گی، سارے رشتہ داروں کو اور سارے محلے والوں کو بھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کیا میں آپ کی بیٹی ہوں، یا مجھے آپ نے کہیں سے اٹھایا تھا؟ میری ماں خاموش تھی، لیکن شرمندہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا، میں نے ساری زندگی برباد کی تمہارے باپ کے پیچھے۔ اس نے مجھے یہ چھوٹا سا گھر دیا، اور کیا دیا، اور مجھے چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر غلطی سے بھی اپنے بارے میں کچھ سوچ لیں، زمانہ ہمیں خود غرض کہتا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے شادی کی، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے حق تھا کہ جس سے چاہے شادی کرتی، لیکن اب میری عمر ہو چکی تھی تو میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس معاشرے نے مجھے ذلیل کروایا ہے، اور میں نے اس معاشرے سے بدلہ لیا۔ اچھا کیا میں نے، اور تمہیں بھی چپ رہنا ہوگا، نہیں تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میری امی نے مجھے تھپڑ لگایا اور میں حیران رہ گئی کہ ایک طرف تو وہ یہ غلط کام کر رہی ہیں اور دوسری طرف مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آج کل لوگ بڑے بے رحم تھے۔ اگر میں محلے میں سب کو یہ بات بتا دیتی تو وہ سب لوگ مل کر میری ماں کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اسی کشمکش میں تھی اور دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اب تو وہ میری امی کے کمرے میں ہی رہتا تھا، جبکہ میں اس کے نکاح میں تھی، اور سرعام گھر میں اتنا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن 2 مہینے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا، جب ہمیں پتا چلا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی پہلی بیوی زندہ تھی اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر کے ملک جا رہی تھی۔ یہ شخص بھی جا رہا تھا، بلکہ اس نے امی کو استعمال کیا تھا اور میرے نام طلاق بھیج دی تھی۔ میری امی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ شخص دھوکے باز تھا۔ اب امی بالکل چپ رہتی تھی، راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے تمہیں بھی ذلیل کروایا، تم پر طلاق یافتہ ہونے کا دھبا لگا لیا، پھر بھی وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے ماں باپ کا فیصلہ ٹھیک تھا، پھر بھی میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کو پیار نہیں کیا، ہمیشہ لڑتی ہی رہی۔ میری امی بہت دکھی رہنے لگی اور بالآخر بیمار ہو گئی۔ اب میں ان کا خیال رکھتی ہوں اور وہ بہت شرمندہ ہے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے گا، لیکن کہتی ہیں کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ دن اسی طرح گزر رہے ہیں اور میں اپنی امی کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، اور اس شخص کے لیے تو میرے دل سے بددعائیں ہی نکلتی ہیں جو ایک ہی وقت میں میری امی کی زندگی برباد کر کے چلا گیا، اور میری بھی۔ میری ماں کی غلطی تھی، اور شاید میری ماں کو اس کی غلطی کی سزا مل رہی ہے کہ آج وہ اس بستر پر پڑ گئی ہیں اور اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی ہیں۔